السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی سب سے بڑی اسپیشلٹی کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں نا کوئی مڈل مین نہیں ہوتا۔ مطلب اگر ہمیں اپنی بات اللہ تک پہنچانی ہے یا اپنی کوئی دعا اللہ کے سامنے رکھنی ہے یا اپنی کوئی خواہش اللہ کے سامنے رکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں کسی تھرڈ پرسن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری بات اور ہماری دعاؤں کو خود بخود سن لیتے ہیں۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی کریٹر اور اس کے کریشن کے بارے میں ہے۔ کریٹر اور اس کی کریشن کے بیچ جو بانڈ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا پاورفل اور اتنا یونیک ہے کہ اگر کوئی بات ہم اپنے دل میں بھی سوچ لیتے ہیں تو اس کا علم بھی اللہ کو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہماری خاموشی کو بھی سن لیتے ہیں، اور یہی ہمارے ریلیجن کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہی اس کی بیوٹی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح گریڈ کی ہے، اور اسے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، یا پھر تیرے جو گناہ ہیں وہ زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہو، یا پھر تو نے گناہوں کی ساری لمٹس کیوں نہ کراس کری ہو، لیکن مجھ پہ ہمیشہ یقین رکھنا، مجھ سے امید مت چھوڑنا کہ اگر تو مجھے ایک بار پکار لے گا، اگر میری طرف رجوع کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو ضرور معاف کروں گا۔ ہمارے آس پاس جو رشتے ہوتے ہیں نا، پھر چاہے ہمارے فیملی ممبرز ہو یا کلوز فرینڈس ہو یا ریلیٹیوز ہو، یہ سارے کے سارے رشتے جو کبھی نہ کبھی لائف کے کسی نہ کسی سٹیج پہ ہمیں ڈس اپوائنٹ ضرور کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہوتا جو ہمیں صرف اور صرف خوشی دے یا ہمیں صرف اور صرف سکون دے۔ ہر رشتے کی اپنی جرنی ہوتی ہے، اپنے ایموشنز ہوتے ہیں، انفیکٹ مکسڈ ایموشنز ہوتے ہیں، اور ہم ان سارے ایموشنز کو ایکسپیرینس کر کے وہ رشتہ نبھاتے ہیں۔ جیسے کہ کبھی کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم ناراض ہوتے ہیں، کبھی ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم سیڈ ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ایموشنز ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو ہمیں صرف اور صرف کمفرٹ دے، یا پھر جو بالکل پرفیکٹ ہو، جس میں ایبسلیوٹ پرفیکشن ہو، جو بالکل فلالیس ہو، جس میں کوئی فلا نہ ہو۔ بس ایک رشتہ ایسا ہے جو کہ ہمارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رشتہ، جو بالکل پرفیکٹ ہے، جو بالکل فلالیس ہے، جو کہ ہمیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا ہے، جو کبھی ہمارا ہارٹ بریک نہیں کرتا ہے، جس میں کوئی ہارٹ بریکس نہیں ہوتے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹس نہیں ہوتے، کبھی کوئی سیڈ اینڈنگس نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کبھی ہمیں ڈس اون نہیں کرتا، نہ کبھی ہمیں ڈس اپوائنٹ کرتا ہے اور نہ کبھی ہمیں لیٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ سپوز اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ نے اپنی لائف کے بہترین سال جو ہے اس کمپنی کو دیے، آپ نے 30 ایئرس اسٹریٹ اس کمپنی میں لگا دیے، آپ نے کبھی کوئی سک لیو نہیں لی، آپ نے کبھی کوئی ڈے آف نہیں لیا، آپ ہمیشہ وقت سے پہلے وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں، آپ نے اپنا سارا انٹیلیجنس، سارا ایفرٹ، ساری انرجی اس کمپنی میں انویسٹ کر دی۔ اب کمپنی کے بھی نا اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اپنا ایک اسکیڈیول ہوتا ہے، ایک بار آپ اس کا رول توڑ دو، کمپنی آپ کو اسٹریٹ اوے فائر کر دے گی۔ تو بیسیکلی ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہمارا خیال رکھے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہمیں سمجھے، یا ہم سے محبت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہر طرح سے یونیک ہے، پرفیکٹ ہے، فلالیس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہماری سائیکالوجی کو اور ہماری نفسیات کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تو میری طرف چلتا ہوا، میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا، اور اگر تو مجھے بھول جائے میں تب بھی تجھے یاد رکھوں گا، میں تب بھی تجھے نہیں بھولوں گا۔ سپوز اگر ہمارا کوئی سرونٹ ہے جو ہم سے سیلری لیتا ہے، سیلری تو ہم سے لیتا ہے لیکن کام کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے کہ بھائی جا اسی سے سیلری لے لو جس کے لیے کام کر رہے ہو، ہم کیوں تمہیں سیلری دے دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ایسے اس دنیا میں کتنے ہی لوگ ہوگے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوشیٹ کر رکھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا خیال کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ہر چیز دیتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ اور ایسا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرے تو ہمیں اس کا 10 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن کی سورہ قاف کی چیپٹر نمبر 50 میں، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اٹ مینس کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم ان کے دل کی کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اٹ مینس کہ ہم ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب شہرک کیا ہوتی ہے؟
ہمارے نیک میں ایک پیر آف وین ہوتی ہے جس کو جگیولا وین بولتے ہیں، اور یہ وین جو ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ہارٹ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وین سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. اور کچھ اسکالرز جو ہے وہ اس کو اس طرح سے الیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فزیکل وے میں ہم سے قریب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ رہتے ہیں اور ہم زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں. تو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ملینز اینڈ ملینز آف لائٹ ایئرس کا ڈسٹینس ہے. تو اس طرح سے تو اللہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن اسپریچول وے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہے. ہم اللہ کو ابھی پکارے، اللہ ہماری پکار سن لیتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ ہمارے دل کی ہر حرکت کو یا ہر کیفیت کو یا دل کی ہر آواز کو سنتے ہیں. اس طرح سے اسپریچولی اللہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. جب اللہ سے ہم اپنا رشتہ اسٹرانگ بناتے ہیں، اپنے کنیکشن کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو دوسرے رشتوں سے ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے یا ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہم ہر چیز کے لیے پھر اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہونا سیکھ لیتے ہیں اور ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اللہ سے رکھتے ہیں، اور بے شک اللہ ہماری ہر امید کو پورا کرتا ہے. تو ابھی اس وقت آپ جہاں کہیں بھی ہو، جس کسی بھی حال میں ہو، جس کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پکارے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، چاہے تو کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے تو نے کبھی نماز کیوں نہ پڑھی ہو یا کبھی میرے لیے کوئی روزہ نہ رکھا ہو، لیکن اگر تو مجھے پکارے گا، تو مجھے ایک بار بھی یاد کرے گا، اس حال میں تو مجھے پکارے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو یا میرے ساتھ کوئی پارٹنر ایسوشیٹ نہ کیا ہو، تو یقین رکھ میں تیری پکار سن لوں گا، میں تیری آواز کو سن لوں گا اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ لرن کیا. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.